اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کا ٹاپک میں نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ قرآن مجید کی متعدد سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے سورہ بقرہ، سورہ انبیاء، سورہ مریم، سورہ انعام، سورہ شعراء، سورہ صافات، سورہ عنکبوت اور اس جیسی بہت سی دوسری صورتیں ہیں جن میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بہت زیادہ ہے، تقریباً ایک دو صورتوں کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کا ذکر تقریباً تمام صورتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے آیا ہوا ہے۔ اور اس طرح ان کے بعد یہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، چونکہ یہ قرآن میں ایک سیکوینس سے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حالات کے مطابق اور ضرورت کے مطابق جس طرح اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا ان کا ذکر قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اسے ایک سیکوینس دے پاؤں، اور اللہ میری اس کوشش کو قبول اور منظور فرمائے اور اس میں میرے لیے آسانی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف کروں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے حضرت نوح بن سام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کی پیدائش کی جگہ بابل بیان کیا گیا ہے، اور ان کے والد کا نام تارخ بتایا گیا ہے کتابوں میں۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر آزر کے نام سے آیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ آزر نام جو تھا یہ ان کا لقب تھا، کیونکہ وہ آزر نامی ایک بت کی پوجا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا لقب آزر پڑ گیا، اور ان کی والدہ کا نام امیلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو اور بھائی تھے، جن میں ایک بھائی جن کا نام ہاران تھا، حضرت لوط علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام اس نسبت سے ان کے بھتیجے ہوئے۔ اس زمانے میں ستارہ پرستی جو تھی وہ بہت عام تھی، اور لوگ 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور دمشق کے ہر ایک دروازے پر 7 ستاروں کی عبادت کے لیے ہیکل بنے ہوئے تھے۔ ہیکل مطلب وہ جگہ جو ان کا عبادت خانہ تھا، اور ان ستاروں کے لیے یہ لوگ عیدیں اور میلے منعقد کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ستاروں کے ساتھ ساتھ یہ مورتیوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اور ان دنوں پوری دنیا میں تقریباً بت پرستی کا دورہ تھا۔ حضرت ابراہیم، ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اس لعنت سے محفوظ تھے، اور بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا کی تھی، اور جب آپ جوان ہو گئے تو انہیں رسالت کے منصب پر فائز کر کے اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اسی طرح ہم نے دکھا دی ابراہیم کو ساری بادشاہی آسمان اور زمین کی، تاکہ وہ ہو جائے کامل یقین کرنے والوں میں۔ پھر جب چھا گئی ان پر رات تو دیکھا انہوں نے ایک ستارہ، بولا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے میں نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والوں کو۔ پھر دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب تو ضرور ہو جاتا میں بھی گمراہ قوم سے۔ پھر جب دیکھا سورج کو جگمگاتے ہوئے تو بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرائے ہیں۔ بے شک میں نے پھیر لیا اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمینوں کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی راہ میں منتخب کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں جو تھی یہ میں نے سورہ انعام میں سے لی ہیں، اور اس زمانے میں کافی ایسے لوگ جو بت پرستی کرتے تھے اور ان کے جو پجاری تھے ان سے مناظرہ کیا،
اور بت پرستوں کی قباحتوں کو ظاہر فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اپنے باپ کے ساتھ گفتگو کا مکالمہ بھی بیان فرمایا ہے، اور قرآنی آیات سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے لطیف انداز اور خوبصورت اشاروں سے اپنے باپ کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ایسی مورتیوں کی عبادت عقل مندی نہیں جو نہ عبادت گزار کی دعا کو سنتی ہیں اور نہ اسے دیکھنے کی قدرت رکھتی ہے۔ ایسے بت جو ہیں یا ایسی مورتیاں جو ہیں وہ اپنے عبادت گزار کی کیا مدد کریں گی؟ نہ تو وہ انہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہیں، نہ رزق دے سکتی ہیں، اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتی ہیں۔ پھر آپ نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے علم نافع اور ہدایت کا نور دیا ہے، اگرچہ میں کم سن ہوں، اور اپنے باپ کو سیدھے راستے کی طرف آنے کی دعوت دی، جس پر ان کے باپ جو ہیں وہ بڑے بگڑے، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یا میں تجھ کو آگ کر دوں گا، یا میں تجھے اس شہر سے دربدر کر دوں گا۔ اسی طرح ہر سال وہاں پر میلہ منعقد ہوتا تھا، اور تمام بستی والے میلے میں گئے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے، اور تمام لوگ میلے میں چلے گئے۔ پھر انہوں نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور تمام جو بت تھے انہیں توڑ دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر اس کلہاڑے کو رکھ دیا۔ جب تمام لوگ واپس آئے اور انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہوگا؟ تو ان میں سے چند آدمیوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے تو پھر پکڑ کر لاؤ سب لوگوں کے روبرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی گواہی دے۔ ابراہیم کو علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا، اور جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اس بڑے بت سے پوچھیں، شاید یہ آپ کو اس کے متعلق کچھ بتا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے، تو پھر کیوں کر تم اس کی عبادت کرتے ہو اور اس سے مدد مانگتے ہو؟ جب تمام لوگوں کو ان کے خیالات کے بارے میں علم ہوا اور ان کا دل اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ سورہ صافات میں آیا ہے ترجمہ، کیا تم یہ مٹھائیاں نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے بھی نہیں؟ پھر بھرپور طاقت سے ضرب لگائی ان پر داہنے ہاتھ سے۔ یعنی یہ بتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گئے اور کوئی مٹھائی لے کے گئے اور اس بت کے منہ میں ڈالا، اور پھر اس قسم کا کلام کیا۔ اور سورہ انبیاء میں بھی ہے ترجمہ، مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی کہ وہ لوگ ان سے پوچھیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی کہا کہ اگر یہ تمہارا بت بولتا ہے تو ان سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کروں تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے بت پرستی کے بطلان پر دلیل قائم کر سکیں۔ پھر سورہ صافات میں ہے، انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے وسیع آتش کدہ، پھر پھینک دو اسے اس بھڑکتی آگ میں۔ انہوں نے تو چاہا کہ آپ کے ساتھ مکر کرے، لیکن ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ یعنی پھر تمام اہل بستی والوں نے یہ طے کیا کہ ایک آگ جلائی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ کتنے عرصے تک، یعنی 1 مہینہ یا واللہ عالم کہ کتنا ٹائم لوگ یہ لکڑیاں جو تھی وہ اکٹھی کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک عورت جب بیمار ہوئی تو اس نے نظر مانی کہ اگر میں شفا یاب ہو جاؤں گی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے ایندھن اٹھا لاؤں گی۔ پھر ایک بہت بڑی جگہ تیار کی گئی، اس میں سارا ایندھن جمع کر دیا گیا، اور پھر ایندھن کو آگ لگا دی گئی۔ آگ جب خوب روشن ہو گئی اور خوفناک قسم کی آوازیں بلند ہونے لگی
اور لکڑیاں سرخ انگاروں کی شکل اختیار کرنے اور شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگی، تو اتنی بلند آگ شاید پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ پھر حضرت ابراہیم کو ایک منجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ یہ منجنیق جو ہے اس کی مثال غلیل کی آپ لے سکتے ہیں، یا جو توپ ہوتی ہے اس میں، تو کہتے ہیں یہ توپ کا آئیڈیا بھی فرسٹ ٹائم ادھر سے لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھ کر آگ کے شعلوں میں پھینکا گیا تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس کے بارے میں مختلف کتابوں میں آیا ہے کہ نہ صرف یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں، بلکہ اور بھی دوسرے پیغمبر جو ہیں انہوں نے ان کلمات کو پڑھا ہے اور اس کے ذریعے اپنے رب سے مدد مانگی ہے۔ اسلاف بتاتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں ہی تھے تو حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے پیشکش کی، تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کو جب میرے اس حال کا پتہ ہے تو مجھے آپ کی مدد کی کوئی حاجت نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد بارش کے فرشتہ حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں، تو اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہی جواب دیا۔ سورہ انبیاء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اس طرح سلام علی ابراہیم، کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نہ فرماتا تو یہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم اس کی ٹھنڈی کی اذیت برداشت نہ کر سکتے، تو اس دن زمین والے آگ سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور کائنات کے اندر جتنی بھی آگ تھی سب ٹھنڈی ہو گئی، صرف وہ رسی جلی جس سے حضرت ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے۔ اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ 40-50 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، لیکن اس آگ نے اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ اللہ کی رحمت سے وہاں پر کھاتے پیتے رہے۔ آج کا قصہ یہاں تک، اور انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ میں دوسری ویڈیو میں آپ کے لیے تیار کروں گی، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو بناؤں تاکہ یہ بورنگ نہ ہو اور کم ٹائم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں، اور دعاؤں کی طلبگار، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو اپنے در میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔